السلام علیکم ویورز۔ امریکی معیشت کے زوال پذیر ہونے کے بارے میں خدشات بڑھتے جا رہے ہیں اور بین الاقوامی اخبارات اور معاشی ماہرین اس بارے میں اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ پیر کو امریکی اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کے ساتھ گراوٹ نظر آئی اور 2022 کے بعد سب سے مشکل دن رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ امریکہ جو مختلف ممالک سے تجارت پر ٹیرف لگا رہا ہے، اس کی وجہ سے امریکی معیشت ریسیشن میں چلی جائے گی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا امریکی تجارتی ٹیرف کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کیا اس کی وجہ سے امریکہ میں کساد بازاری یعنی اکنامک ریسیشن کا آغاز ہو سکتا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایک پیریڈ آف ٹرانزیشن ہوگا وقتی طور پر، جس میں اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں اور وہ کوئی بھی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اور کہا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، ہم دولت کو امریکہ میں واپس لانے جا رہے ہیں۔ ان کے اس بیان کے نشر ہونے کے بعد جب سوموار کو امریکی اسٹاک مارکیٹ اوپن ہوئی تو وہ کریش کر گئی۔ ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا کے شیئر میں بھی تقریباً 15% تک کی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ ٹرمپ کے غیر متوقع فیصلوں کی وجہ سے جہاں دنیا بھر کے رہنماؤں کا اعتماد امریکہ پر کم ہوا ہے، اسی طرح امریکی مارکیٹ میں انویسٹر کا اعتماد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے کم ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کا اظہار پیر کو امریکی اسٹاک مارکیٹوں میں کمی کی صورت میں دیکھنے میں آیا۔ سرمایہ کاروں کو خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اشیاء امریکہ باہر ممالک سے منگواتا ہے ان پر جو ٹیرف لگائے ہیں، یعنی کہ ٹیکس لگایا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی بڑھ جائے گی اور اکنامک گروتھ کو نقصان ہوگا اور ملک ریسیشن میں چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2008 میں بھی امریکی اکانومی میں ریسیشن شروع ہوئی تھی، جو کہ ان کے ہاؤسنگ مارکیٹ سے سٹارٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد کچھ بینک دیوالیہ ہونے لگ پڑے اور پھر یہ آہستہ آہستہ اس ریسیشن نے پوری دنیا کی اکانومی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس اکنامک ریسیشن میں خام تیل کی قیمتیں بھی کریش کر گئی تھیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ اگر یہ ریسیشن امریکہ میں شروع ہوتی ہے اور یہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا اور یہ آگے بڑھتی ہے تو یہ اس کی جو حدت ہے وہ صرف امریکہ ہی برداشت نہیں کرے گا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ یورپ اور ایشیائی اکانومیز تک بھی پھیلتی جائے گی، اور اگر اس کا اثر تیل کی قیمتوں پر پڑا تو مزید صورتحال خراب ہو جائے گی۔ تیل کی قیمتوں پر اس کا اثر اس وجہ سے پڑتا ہے کہ جب ریسیشن ہونے کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے اور صنعتیں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں تو جو تیل کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کے بعد پھر تیل کی قیمتیں بھی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس سے جو تیل بیچنے والے ممالک ہیں ان کی اکانومی براہ راست متاثر ہوتی ہے، جس میں خلیجی ممالک، روس، ایران وغیرہ شامل ہیں۔ پہلے سرمایہ کاروں کا خیال تھا کہ تجارتی ٹیرف لگانا ایک محض الیکشن کے لیے نعرہ ہے جو کہ ٹرمپ عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے صدارت کا منصب سنبھالا تو اس پر عمل درآمد شروع کر دیا اور کینیڈا، میکسیکو اور چائنا پر بہت بڑے ٹیرف لگا دیے، جس کی وجہ سے اب سرمایہ کار اس سے گھبراہٹ کا شکار ہیں اور وہ مزید سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں نظر آ رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر ایک بہت ہی غیر یقینی کی صورتحال بن چکی ہے کہ ٹرمپ کے آنے والے فیصلے کیا ہوں گے اور ان کی پوری دنیا پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے۔ تمام بڑے بڑے ممالک جن میں فرانس، جرمنی، بھارت، چین وغیرہ شامل ہیں، یہ سب مستقبل کے بارے میں تشویش اور پریشانی کا شکار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تجارتی جنگ کی وجہ سے امریکی معیشت کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اور کس حد تک وہ اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والی پیش رفت اور تمام دنیا میں ہونے والے اہم حالات و واقعات اور ان پر تبصرے آپ کو اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔